السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ٹڈی کیا ہے، یہ وبائی بیماری کیسے پھیلاتی ہے، یہ بڑے بڑے جھنڈ کی شکل کیسے اختیار کرتے ہیں اور ان سے کیسے اتنی زیادہ تباہی ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جنوبی ایشیا اور قرن افریقہ میں گزشتہ برس اور رواں برس کے آغاز میں تباہی مچانے والی صحرائی ٹڈیوں کے جھنڈ دوبارہ افزائشی نسل کے مرحلے میں ہیں اور ان کے ممکنہ حملے کی دوسری لہر سے انسانی خوراک اور اس سے جڑی اشیاء کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ یہ ربع صدی میں ٹڈی دل کا بدترین حملہ ہے۔ صورتحال اتنی سنگین کیسے ہوئی؟ اس طرح کی صحرائی ٹڈی، جو کہ ایک ٹڈے کی قسم ہے، عموماً تنہائی پسند ہوتی ہے۔ یہ ایک انڈے سے نکل کر ایک نوجوان ٹڈی کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر یہ بالغ ٹڈیوں کے ہمراہ اڑنا شروع کرتی ہے۔ تاہم یہ صحرائی ٹڈیاں ایک منترنگ انداز میں ایک تبدیلی کے دور سے گزرتی ہیں۔ جب یہ ایک بڑے ہجوم کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور سبز خوراک والا علاقہ کم پڑنے لگتا ہے تو پھر یہ تنہا رہنے والی مخلوق نہیں رہتی اور اپنے خور سے باہر نکل کر ننھی وحشی مخلوق بن جاتی ہیں۔ اس نئے سماجی رابطوں کے دور میں اس کیڑے کے رنگ اور شکل میں تبدیلی آتی ہے۔ پھر یہ بڑے بڑے گروہوں کی شکل اختیار کرتی ہیں جو ایک وبا کی مانند غارت گری کرنے والے جھنڈوں کی طرح پرواز کرتے ہیں۔ ایسے جھنڈ بسا اوقات بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ کسی ایک دن ان میں 10 ارب سے زیادہ ٹڈیاں شامل ہو سکتی ہیں اور یہ سینکڑوں کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹڈی دل روزانہ 120 کلومیٹر کا سفر کر سکتے ہیں اور دیہی زندگی کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں، جہاں یہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہر شے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے زراعت اور خوراک FAO کے مطابق ایک اوسط درجے کا جھنڈ اتنی فصلیں تباہ کر سکتا ہے جو 2500 افراد کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہو سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے تخمینوں کے مطابق سن 2003 میں شروع ہونے والے ٹڈیوں کے حملے میں جو 2 برس تک جاری رہا، صرف مغربی افریقہ میں $2.5 ارب مالیت کی فصلیں تباہ ہوئی تھیں۔ تاہم سن 30، 40 اور پھر 50 کی دہائیوں میں بھی بہت بڑی تباہی والے ٹڈیوں کے حملے کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ ان میں ٹڈیوں کے کچھ جھنڈ تو کئی علاقوں میں پھیل گئے، جس کی وجہ سے انہیں ایک وبا قرار دینے کی ضرورت سمجھی گئی۔ مجموعی طور پر FAO کے مطابق اس کرۂ ارض پر ہر 10 افراد میں سے ایک فرد کی زندگی ان ٹڈیوں سے متاثر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ دنیا میں منتقل ہونے والی بدترین وبا قرار دی جاتی ہے۔ رواں برس کے آغاز میں صحرائی ٹڈی دل نے قرن افریقہ اور اس سے کہیں آگے کے علاقوں میں فصلوں اور جانوروں کے چارے وغیرہ کو تباہ کیا، جس وجہ سے پورے خطے میں غذائی تحفظ خطرے میں ہے۔ ان تباہ کن حشرات نے جنوری اور فروری میں پاکستان کے مختلف علاقوں کے علاوہ مشرقی افریقہ کے کئی ممالک جیسے کہ کینیا، صومالیہ اور ایتھوپیا میں تباہی پھیلائی۔ یہ کینیا میں گزشتہ 70 برس کی بدترین وبا بنی، جبکہ صومالیہ اور ایتھوپیا کے لیے 25 برس میں بدترین حملے تھے۔ FAO کو خدشہ ہے کہ مارچ اور اس سے آگے کے مہینوں میں مواقف حالات کی وجہ سے دوبارہ ٹڈی دل کا حملہ ہو سکتا ہے، جس کا نتیجہ ایک مرتبہ پھر لوگوں کو معاش کو ایسا خطرہ ہو سکتا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ FAO نے خبردار کیا ہے کہ اگر ٹڈی دل پر قابو پانے کی کوششیں نہ کی گئیں تو ٹڈیوں کی تعداد میں 20 گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ مشرقی افریقہ کے لیے خصوصاً تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، جو کہ پہلے ہی تنازعات، خشک سالی اور سیلابوں کی وجہ سے غذائی عدم تحفظ کا شکار خطہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ خطرہ ایران اور یمن پر بھی منڈلا رہا ہے، جہاں نئے ٹڈی دل تیار ہو رہے ہیں۔ مشرقی افریقہ میں ٹڈی دل پہلے ہی لاکھوں ایکڑ رقبے پر موجود فصلوں اور چراگاہوں کو نقصان پہنچا چکے ہیں۔ FAO کے مطابق جب ٹڈی دل کا حملہ عروج پر تھا تو یہ حشرات 350 مربع کلومیٹر علاقے میں تقریباً 2 ٹن فصلیں روزانہ کھا رہے تھے۔ FAO کا خیال ہے کہ ٹڈیوں کا ایک اوسط سائز کا جھنڈ 40 کلومیٹر سے لے کر 60 کلومیٹر کے علاقے پر پھیلا ہو سکتا ہے۔ FAO کے اہلکار کیتھ کریسمن کے مطابق کینیا اور ایتھوپیا میں ٹڈیوں کا نیا حملہ پہلے سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پریشان کن تو ہے ہی، لیکن جس وقت میں یہ ہو رہا ہے اس سے برا وقت نہیں ہو سکتا۔ یہ ان ممالک میں بارشوں کے موسم اور شجرکاری کا آغاز ہے، بیج بوئے جا رہے ہیں اور کونپلیں پھوٹ رہی ہیں اور یہ ٹڈی دل آ گیا ہے۔
گریسمن کے مطابق یہ بالغ ٹڈیاں جلد ہی انڈے دیں گی، جن سے ٹڈیوں کی نئی نسل نکلے گی جو فصلوں کی کٹائی تک بالغ ہو جائے گی، اور یوں فصلوں کو دوہرا خطرہ لاحق ہے۔ ٹڈی دل کا بحران اس وقت سامنے آیا ہے جب دنیا کرونا وائرس کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے مختلف ممالک میں پابندیاں بھی نافذ ہیں جن سے آپریشن پیچیدہ۔ ٹڈیوں کے موجودہ بحران کی وجہ 2018 سے 19 میں ہونے والے شدید بارشیں اور آنے والے طوفان ہیں۔ صحرائی ٹڈیاں مغربی افریقہ سے لے کر انڈیا تک محیط 30 سالوں میں 30 ممالک میں پھیلے خشک آب و ہوا والے خطے میں رہتی ہیں۔ یہ تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ مربع کلومیٹر کا رقبہ بنتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2 سال قبل جنوبی عربی جزیرہ نما کے علاقے میں نمی والے سازگار حالات کی وجہ سے ٹڈیوں کی 3 نسلوں کی افزائش ہوئی اور کسی کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ سن 2019 کے اوائل میں ٹڈی دل کی پہلی کھیپ نے یمن، سعودی عرب اور ایران کا رخ کیا اور مشرقی افریقہ تک پہنچنے سے پہلے اپنی افزائش نسل بھی تیزی سے کی۔ مزید جھنڈ پیدا ہوئے اور سن 2019 کے اواخر تک یہ جلوتی اور کینیا تک پہنچ چکے تھے۔ موسم بہار میں افزائش نسل سے مشرقی افریقہ، یمن اور جنوبی ایران میں آنے والے مہینوں میں ٹڈی دل کے حملوں کا خدشہ ہے۔ اگرچہ اس وقت تحقیق جاری ہے کہ ماحول خراب کیے بغیر ان ٹڈیوں سے نمٹا کیسے جا سکے، فی الحال سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ ہے۔ ان حشرات پر ہاتھ سے سپرے کرنے یا مشینوں سے سپرے کرنے یا ہوائی جہاز سے سپرے کرنے سے بڑے بڑے جھنڈوں کو نشانہ بنا کر کیمیائی ادویات کے ذریعے ایک چھوٹے سے وقت میں تلف کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے FAO اس وقت کئی حکومتوں کے ساتھ مل کر کیڑے مار دوا کے فضائی چھڑکاؤ کی مہم چلا رہا ہے۔ اب تک 10 ممالک میں 2,40,000 ایکڑ رقبے پر سپرے کیا جا چکا ہے اور اس کام کے لیے سینکڑوں افراد کو تربیت بھی دی گئی ہے۔ گریسمن کے مطابق یہ مہم سال کے آغاز میں چلنے والی مہم سے کہیں زیادہ مؤثر ہے، اور کرونا وائرس کی وجہ سے نقل و حرکت پر عائد پابندیوں سے بھی یہ آپریشن زیادہ متاثر نہیں ہوا ہے۔